جس روز مجھے یہ خبر موصول ہوئی میں کتنی ہی دیر سٹک کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی، بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ ایک ایسی خواہش پوری ہو چکی تھی جو یقیناً اب ناممکن ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے اور دل تھا کہ کسی انجان خدشے کے تحت لرز اٹھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور ایک بار پھر یقین کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھا، لیکن وہاں پازیٹیو تھی، یعنی میں ماں بننے والی تھی۔ اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اس خبر کی خوشیاں منانی چاہیے یا غم۔ اگر یہ خبر مجھے کچھ وقت پہلے مل جاتی تو شاید میں خوشی سے پاگل ہو جاتی اور دنیا کی ایک ایک چیز کو چیخ چیخ کر بتاتی کہ میں ایک نامکمل عورت سے مکمل عورت ہونے کا سفر طے کر رہی ہوں۔ مجھے شدت سے اس وقت اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی جو یہ حسرت دل میں لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ کاش آج وہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے گلے سے لگا کر بتاتی کہ تم باپ بننے والے ہو شہروز۔ اور میں جانتی تھی کہ یہ خبر سن کر دنیا کی ساری خوشیاں میرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے گا، لیکن اب شاید اس خبر کو سن کر کوئی بھی کسی قسم کا رد عمل نہ دیتا۔ پھر بھی میں باہر آ گئی اور آ کر اپنی ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے اس خبر کے بارے میں بتاتی۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور تھوڑی کڑواہٹ بھرے لہجے میں بولی، اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے تجھے؟ کچھ دیر تک تو میں کچھ بول ہی نہیں پائی، نہ جانے بولو کیا رد عمل دیتی، اور پھر میں نے آہستگی سے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اور میری سانس ایک دم سے اٹھی اور میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بات پر اتنی بے یقین ہے، کہ ابھی جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور سخت لہجے میں مجھے شدید خوف آ رہا تھا۔ کمبخت کس کا بچہ ہے یہ؟ اور یہ وہ سوال تھا جس نے میری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اور وہ میری طرف جھک کر زہر بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ تمہارے تعلقات کو بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ جس کے بھی خون کو تم اپنی کوکھ میں سنبھال کر بیٹھی ہو، مجھے ابھی اور اسی وقت بتا دو، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم کہیں کی نہیں رہ پاؤ گی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ؟ لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہتی میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے صحن میں لا کے پٹخ دیا۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور میں نے بے اختیار ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو۔ اور وہ مجھے زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹی اور سخت لہجے میں بولی کہ میں تمہیں اب یہاں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس گناہ کی پوٹلی کو خود سے الگ کرو، ورنہ جو میں تمہارے ساتھ کروں گی وہ تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ محض ایک دھمکی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت میرے ساتھ سب کچھ وہ کر سکتی ہیں۔ میرے پاس بس آج رات کا وقت تھا اور اس رات مجھے کوئی بھی فیصلہ لینا تھا۔ میرے لیے بچہ سب سے زیادہ ضروری تھا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں اس بچے کے بغیر ایک پل بھی خود کو نامکمل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جو میں اختیار کرتی، اور مجبوراً اس رات میں نے وہ قدم اٹھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہ قدم نہ اٹھاتی تو شاید میری سانس میری اور میرے بچے کی جان لے لیتی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس انتہائی قدم کو اٹھانے کے بعد بھی میں ان لوگوں کی زد میں آ جاؤں گی اور وہ میرے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے جو انسانیت کے رتبے سے گرا ہوا ہوگا۔ اس رات میں پوری رات شہروز کو یاد کر کے روتی رہی، کاش وہ میری زندگی میں مجھ سے جدا نہ ہوتا تو مجھ پر یہ مصائب کے پہاڑ نہ ٹوٹتے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کس طرح محبت سے اس گھر میں لے کر آیا تھا اور مجھے کہا کرتا تھا کہ رخشندہ تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری محبت اور میری عزت ہو۔ اب میں تمہاری طرف اٹھنے والی ہر میری آنکھ کو پھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق پٹھان قبیلے سے تھا اور میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے اصول اور قوانین اس قدر سخت تھے کہ ہمارے ہاں عزت کے نام پر کتنی ہی عورتوں کو میرے سامنے برباد کر دیا گیا، لیکن پھر بھی غیر مرد سے بات کرنا یوں تھا جیسے موت کو خود دعوت دینا ہو۔ اور اسی چلتے کبھی بھی میرے والدین نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا اور ہر آسائش مجھے گھر میں لا کر دی، اور ایک عرصے تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے اور ان کے دل میں یہ نامکمل خواہش انگڑائی لیتی رہی۔ جب ایک عرصے کے بعد اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا اور مجھے پا کر یوں مکمل ہو گئے کہ انہیں پھر کبھی بیٹے کی خواہش ہی نہ رہی، اور ارد گرد کے لوگوں نے میرے باپ کو دوسری شادی کا بھی مشورہ دیا جو کہ ہمارے قبائل میں ایک عام سی بات تھی۔
لیکن وہ ان سب باتوں سے مختلف تھے اور کبھی بھی رسم و رواج کی پابندی نہیں کی۔ میرے والد میری والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور کبھی بھی شراکت کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے بالکل بیٹے کی طرح پالا، لیکن وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ جب ارد گرد والے مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام لگا کر میرے والد کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ بلا شبہ وہ ایک عزت دار انسان تھے اور ہر شخص کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ ارد گرد کے لوگوں نے انہیں کہا کہ تمہاری بیٹی جس قدر خوبصورت ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا قدم کرے گی جو تمہارا سر نیچا کر دے گا۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ بیٹیاں بھی رحمت ہوتی ہیں اور وہ بیٹوں سے زیادہ اپنے باپ کی عزت اور مرتبے کو جانتی ہیں۔ اسی چلتے میں نے بھی یہ ٹھان رکھی تھی کہ میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو میرے والد کی عزت کو داغدار کر دے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مقدر مجھ سے وہی کام کروائے گا جس سے میرے والد کی عزت تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ مجھے اللہ نے بہت خوبصورت شکل و صورت سے نوازا تھا اور کبھی کبھار اچھی شکل کا ہونا بھی آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے، اور میری اچھی شکل بھی میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں تھی۔ سب سے بڑی مصیبت تھی میری تایا زاد، جو کہ ایک عیاش انسان تھا، اور جیسے ہی میں 16 سال کی ہوئی اس نے میرے والد پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ جلد سے جلد اپنی بیٹی کو بیاہ کر ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن میرے والد نے کہا کہ میں اپنی بچی کی کم عمری میں شادی نہیں کروں گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے عیاش اور لالچی قسم کے بھتیجے کو نہایت ناپسند کرتے ہیں، لیکن خاندان کے دباؤ میں آ کر وہ اس رشتے کی مذمت اور اس کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو ان کو برادری سے دور کر دے۔ میری والدہ اس بات سے ہمیشہ خوف زدہ رہتی تھیں اور انہوں نے کبھی مجھے غیر ضروری باہر نہیں نکلنے دیا تھا کہ میں اس گھر میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ اگرچہ میرے والدین میری ہر خواہش کو پورا کرتے اور مجھے اس گھر میں ایک شہزادی کی طرح رکھا گیا تھا، لیکن پھر بھی میرا دم گھٹتا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں بھی باہر جاؤں، ہر جگہ کی سیر کروں اور باہر کے ماحول کو دیکھوں، نئی دوستیں بناؤں۔ لیکن میرے والدین نہ جانے کس بات سے خوف زدہ تھے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے تک ہی محدود رکھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کبھی بھی مجاہد خان، جو کہ میرا تایا زاد تھا، اس کی دلہن نہ بنوں۔ اس کے بارے میں جو کہ اور بہت سی باتیں میں نے سن رکھی تھیں، ان چیزوں نے مجھے سخت خوف زدہ کر دیا تھا، اور کبھی کبھار وہ ہمارے گھر میں آتا اور جن نظروں سے وہ مجھے دیکھتا رہتا، مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا۔ اس کی موجودگی میں میری والدہ مجھے کمرے میں ہی بیٹھنے کی تلقین کرتی، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی بہانے مجھے دیکھ کر ہی جاتا اور کبھی کبھار ایسے اشارے کرتا کہ جس کی وجہ سے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے والد کو اس کی حرکت کے بارے میں بتاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بھی بے بس ہیں اور خاموشی اختیار کر جائیں گے۔ کم سے کم اتنا ہی ہوگا کہ وہ مجاہد خان کو گھر آنے سے منع کر دیں گے، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے بعد بھی ہمارے خاندان والے ان کی مخالفت کریں گے۔ لیکن اس وقت میرا خیال تھا کہ چاہے جتنی بھی مخالفت کر لوں، لیکن میرا مقدر صرف اور صرف مجاہد خان ہی ہے۔ وہ ہوس پرست انسان مجھ پر ہر وقت اپنی ہوس بھری نظریں گاڑے رکھتا اور میں کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے چھپتی رہتی۔ ایک روز جب وہ ہمارے گھر آیا، اس روز اماں کہیں باہر تھیں اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دروازے کے باہر اس کی آواز سنی اور جلدی سے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ وہ صحن میں آ کر اونچی آواز سے اماں کو پکارنے لگا، چچی! اور میں اندر ہی اندر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا کہ اماں گھر پہ نہیں ہے، اسی لیے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا اور جا کے میرے کمرے کے دروازے کو پٹ سے کھول دیا۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی اور میں کپ کپا کے رہ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اب کیا کہے گا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ بڑی خبیث سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ میں اندر ہی اندر دعا مانگ رہی تھی کہ کاش اماں آ جائیں اور مجھے اس شخص سے بچا لیں۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے جلدی سے دوپٹے کو سر پہ مزید لپیٹا اور کہا کہ اماں گھر پہ نہیں ہیں۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، وہ ابھی تک اپنی خباثت پر قائم تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ یہ اخلاقیات کے خلاف بات تھی اور آج تک ہمارے گھروں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ بس مجاہد خان کی عیاش طبیعت اور اس کے والدین کی دی گئی چھوٹ کا نتیجہ تھا۔ وہ اس حد تک گر رہا تھا، تم کب تک مجھ سے چھپتی رہو گی؟ چچا کو 100 بار کہا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہارا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے کر وہ مرے، اور وہ ہے کہ بات ہی نہیں مانتا۔ میں نے اس کی بات سن کر تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج میرے باپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا تھا تو نہ جانے اس وقت کیا کرتا جب وہ میرا شوہر بن جاتا۔ آپ جائیں یہاں سے، اماں آ گئی ہیں تو آئیے گا۔
میں نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اسے یہاں سے جانے کو کہا۔ جب وہ مزید میری طرف بڑھا اور میرے دوپٹے کو کھینچ کر بولا، کب تک چھپے گی ہم سے؟ ایک نہ ایک دن آنا تو تمہیں مجاہد خان کے پاس ہے۔ مجھے اس وقت اس قدر شدید غصہ آیا کہ میں نے تمام خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کرے وہ دن میری زندگی میں کبھی بھی نہ آئے۔ مجاہد خان، وہ دن آنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں۔ میری بات سن کے وہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے میری جانب بڑھا۔ جب صحن میں آتی اماں کی آواز پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ میں جلدی سے بھاگ کر باہر نکل آئی اور اماں کے پیچھے چھا کر چھپ گئی۔ اماں اسے دیکھ کے کافی حیران اور پریشان تھیں اور جلدی یہ حیرانی غصے میں بدل گئی۔ اماں نے غصے بھری آواز سے کہا کہ تم اندر کیا کر رہے تھے مجاہد خان؟ اور وہ بدتمیزی سے باہر نکلا اور اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو بھی کر رہا تھا چچی، اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھا دو کہ آج کے بعد مجاہد خان سے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ منگ ہے یہ میری۔ میں اس دن کے بعد شخص سے مزید نفرت کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی اس کے ساتھ بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ جہنم، اور اگر میں اس جہنم میں ایک بار چلی گئی تو پھر ساری زندگی اسی میں جلتی رہوں گی۔ اس لیے میں نے ہمت کی اور اس شام ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میری ہمت نہ پڑی اور میں خاموش ہو گئی۔ ابا کی طبیعت پہلے ہی کافی خراب رہتی تھی اور وہ میری وجہ سے کافی فکر مند رہتے تھے۔ مزید ایسی کوئی بھی بات کر کے میں ابا کے لیے پریشانی مول نہیں لے سکتی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں نے اب اپنے لیے آواز نہ اٹھائی تو 1-2 سال کے بعد مجھے مجبوراً مجاہد خان کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ ایک روز ابا کو سینے کے پیچھے جانب کندھوں کے درمیان شدید درد اٹھا اور ابا نے اسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ابا کے لیے بہت فکر مند تھی اور ابا سے منت سماجت کی کہ ابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، بھلے آپ کا بیٹا نہ صحیح، آپ کی بیٹی تو ہے نا، میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اور میری بے حد منت سماجت کے بعد بالآخر مجھے اسپتال ابا لے گئے۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب میں ابا کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ اگر ابا بیمار نہ ہوتے تو شاید میں خوشی سے پاگل ہو جاتی، لیکن اس وقت مجھے باہر کی رونقیں دیکھنے سے زیادہ ابا کی فکر تھی، کیونکہ ابا کو شدید درد تھا، ان کے بازو میں بھی درد تھا۔ ہم انہیں اسپتال لے کر گئے، ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ نے زیادہ تر ٹینشن نہیں لینی، بلڈ پریشر اور ٹینشن کی وجہ سے آپ کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے اور یہ مسائل ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے ابا کو کچھ بنیادی ادویات دیں اور کچھ انجیکشنز وغیرہ لگا دیے۔ میں مکمل نقاب میں تھی، ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے لڑکے کو مکمل ہدایت کی اور وہ خود چلا گیا۔ اس لڑکے نے ابا کا بے حد خیال رکھا۔ میں نے 1-2 بار نوٹ کیا جیسے وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، لیکن پھر میں نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹک دیا، اور ویسے بھی اگر اس کی طرف سے کوئی حرکت تھی بھی تو یہ اچھی حرکت نہیں تھی۔ اس نے ابا کا حد سے زیادہ خیال رکھا، ابا کو تمام ادویات سمجھائیں اور ہم واپس آ گئے۔ اس رات پھر مجاہد خان ہمارے گھر آیا اور ابا سے کہنے لگا، چچا اس بار تو نے کیا حرکت کی ہے، رخشندہ کو ساتھ لے جانے کا فائدہ؟ میں مر گیا تھا، مجھے کہتے میں آپ کے ساتھ جاتا۔ ابا نے تحمل سے جواب دیا، رخشندہ کی خواہش تھی میرے ساتھ جانا، کوئی بات نہیں، تم جاؤ، یہ رخشندہ ایک ہی بات ہے۔ اور وہ سر جھٹک کے بڑبڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ بے اختیاری میرے ذہن کی اسکرین پر وہ لڑکا نمودار ہوا جو آج ابا کی اتنی عزت کر رہا تھا۔ کاش مجاہد بھی ایسا ہی ہوتا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے دل کو تھام لیا۔ ہمارے خاندان میں ایسی سوچ رکھنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں ابا کے ساتھ 2-3 بار اسی اسپتال میں دوا لینے کے لیے گئی جہاں میرا سامنا اس لڑکے سے ہوا۔ اس کا نام شہروز تھا اور وہ دیکھنے میں بہت سلجھا ہوا اور با اخلاق لڑکا تھا۔ ابا اپنی سخت طبیعت کے باوجود اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پہلے پہل اس کا میری طرف دیکھنا صرف میرا شک یا وہم ہو سکتا تھا، لیکن 2 بار مزید جب میں اسپتال گئی اور اسے کیسا کرتے ہوئے دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ مجھے چوری چھپے دیکھتا رہتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کوئی حوث نہیں دیکھی۔ وہ بہت عزت اور احترام سے بات کرتا اور کسی بھی طرح کی غلط حرکت سے اجتناب کرتا۔ مجھے نہیں معلوم کب اس کا یوں چوری چھپے دیکھنا مجھے اچھا لگنے لگا اور میرا دل بھی اس کے اخلاق کی جانب ہمکنے لگا۔ میں بھی اپنی پیاسی نظروں سے اسے دیکھ لیتی۔ میں اپنے منہ زور جذبات کے آگے بے بس تھی۔ لاکھ خود کو ڈرانے کے باوجود بھی میرا دل اس شخص کی جانب بڑھتا اور میرے دل میں اس کے حوالے سے خوبصورت احساسات جنم لینے لگے۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کی تکمیل کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے وہ شخص ہر حالت میں چاہیے تھا۔ میرا اب اس قید خانے میں دل نہیں لگتا تھا اور دل چاہتا کہ باہر جاؤں، اسے دیکھوں، اس سے بات کروں اور اسے پوچھوں کہ وہ کس طرح کے جذبات میرے لیے رکھتا ہے۔ اور رہی سے ایک اثر اس وقت نکل گئی جب ایک بار ہم ابا کی دوائی لینے گئے
और मैं दवा लेने के लिए स्टोर के आगे खड़ी थी। पीछे से अब्बा आया और मेरे पास आकर वो खड़ा हो गया। मेरा दिल मामूल से हटकर धड़कने लगा, लेकिन उस वक्त मैं ये भूल गई कि मैं कौन हूँ और मुझ पर आए तमाम पाबंदियाँ मेरे साथ हैं। मैंने सिर्फ उस वक्त उसी शख्स को सोचा और उसके देखती चली गई। वो मेरी जानिब बढ़ा और मेरे सामने आकर कहने लगा, मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन आप मुझे बेहद अच्छी लगने लगी हैं। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सांस सीने में ही अटक गई है और मेरा दम निकल जाएगा। मैं खौफ के मारे लर्ज़ रही थी। उसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि इर्द गिर्द लोग भी नहीं सुन सकते थे और वो इतने नामहसूस तरीके से बात कर रहा था कि यूँ मालूम हो रहा था जैसे वो अद्वियात के मुतालिक ही मुझसे कोई बात कर रहा हो। मैंने हिम्मत की और उसे कहा कि मैं पठान कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरी मंगनी हो चुकी है और आप मुझ पर लगाई हुई पाबंदियों को नहीं जानते। उसकी आंखों में एकदम से इज़्तिराब उतर आया और उसकी बेचैनी को देखते हुए मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में मसल के रख दिया हो। कहने को तो फिर मुझ पर बहुत सी पाबंदियाँ होंगी और उन्हीं पाबंदियों को तोड़कर एक दूसरे को पा लेना मोहब्बत है। मैं नहीं जानती उसकी बात में क्या था, उसके लहजे में क्या था, वो कोई जादूगर था या जो भी, लेकिन उस लम्हे में मैंने अपना सब कुछ उस शख्स पे निछावर कर दिया। मैं खामोशी से वापस पलट आई और यूँ पूरे रास्ते उसके अल्फाजों में गुम रही। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ और वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा मालूम होता है। मैं दुनिया के अंदाज़ और अतवार से नावाकिफ़ हूँ। मुझ पर आयद की गई पाबंदियाँ सख्त हथकड़ियों की मानिंद हैं जो बचपन से ही पहना दी जाती हैं और उस वक्त उतरती हैं जब कब्र में उतार रहे होते हैं। क्या ये तमाम पाबंदियाँ तोड़ के मुझे पा लेगा या सिर्फ ये खाम ख्याली जज्बात हैं? अचानक ही मुझे इस शख्स पे भरोसा होने लगा था और मुझे यूँ लगता है जैसे वो हकीकत में मुझे सबसे चुरा कर ले जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी सबका मुझे कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन सब मामलात को तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर गया और एक बार फिर मेरे ताया ने मेरे बाप के कान में शादी की बात डालनी शुरू कर दी। जैसे सुनकर मैं एक बार फिर लर्ज़ के रह गई। कभी कभार मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं सो रही हूँ और ये सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब है और एकदम से मेरी आँख खुलेगी और मैं इस ख्वाब से बाहर आ जाऊँगी और फिर से मैं होंगी मेरी पाबंदियाँ और मुजाहिद खान। उस शख्स का तो बस नहीं चलता, वरना मुझे अभी मसल के रख दे, फिर मुझे किसी ऐसी कब्र में उतार दे जहाँ से वापसी नामुमकिन हो। उस रात ताया और ताई अब्बा के घर आए और अब्बा से शादी की तारीख के मुतालिक बात की। ताया का मुकम्मल उस तर बात का दबाव था कि 2 माह के अंदर अंदर शादी कर दी जाए और अब्बा ने कहा कि मुझे कुछ सोचने के लिए मोहलत दे दी जाए, मैं जल्दी कोई तारीख मुकर्रर करके दे दूँगा। अब्बा की बात सुनते ही मैंने धड़कते हुए दिल पे हाथ रख लिया। आंसू मेरी आंखों की बाढ़ को तोड़कर गालों पर लुढ़क आए। मारे बेबसी के मैं फ़कत अपना दिल थाम के रह गई। मैं जानती थी अगर अब्बा ने कोई तारीख दे दी तो ऐसा नामुमकिन है कि अब्बा अपनी ज़बान से मुकर जाए, और अगर मैं मुजाहिद खान की दुल्हन बन जाती हूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी। मेरी सांस सांस पर सिर्फ शहरोज़ का कब्ज़ा था। मैं उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती थी और उसको पा लेना मेरी ज़िंदगी की वो ख्वाहिश थी जिसकी तकमील के बाद शायद ही मैं कोई ख्वाहिश करती। उस रात अम्मा मुझे खाना देने आई और मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं अपने बिस्तर पे पड़ी रही और अपनी बेबसी पे आंसू बहाती रही जब एकदम से दरवाज़ा खुला और कमरे में अब्बा दाखिल हुए। शायद वो भी मेरी कैफियत से वाकिफ़ थे। वो आकर मेरे करीब बैठ गए, मुझे आवाज़ दी। मैंने अब्बा की आवाज़ सुनते ही जल्दी से बिस्तर से मुँह निकाला, दुपट्टा ओढ़ा और उनके सामने जाके बैठ गई। अब्बा कुछ देर मेरे चेहरे का जायज़ा लेते रहे और फिर तहम्मुल से बोले कि क्या बात है रुखशिंदा। अब्बा का मोहब्बत भरा लहजा सुनकर एक बार फिर से आंसू मेरे गालों पर लढ़क आए। मैंने हिम्मत की और अब्बा की तरफ देखते हुए बोली, अब्बा मुझे मुजाहिद खान से शादी नहीं करनी, और शायद ये ख़ानदान में पहली लड़की मैं थी जिसने अपने किए गए फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अब्बा कितनी देर मेरी दीदा दलेरी पे हैरत ज़दा होके मुझे देखते रहे और फिर आहिस्तगी से बोले, क्या तुम्हें अपने बाप के फ़ैसले पर एतराज़ है? यही वो लम्हा था जब मैं बेबस हो गई और मैंने अब्बा की तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। अब मेरे लिए कोई ऐसा फ़ैसला ना करें आप जिसका खमियाजा मुझे सारी उम्र भुगतना पड़े, चाहे वो जो कोई भी हो, लेकिन मुजाहिद खान नहीं होना चाहिए। अब्बा कुछ देर पुरसोच नज़रों से मुझे देखते रहे और फिर उठकर बाहर चले गए। मैं चाहकर भी उनके सामने शहरोज़ का नाम नहीं ले पाई और शायद मैं ये सारी ज़िंदगी ना कर पाती। उस माह हम दवा लेने नहीं गए थे और मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स किधर है और उसके ख़यालात मेरे लिए क्या हैं। जब एक शाम अब्बा घर पे थे और हमारे दरवाज़े पे दस्तक हुई, अब्बा बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद अब्बा वापस आए तो उनके साथ एक औरत थी और उनके पीछे चलते हुए लड़के को देख के मैं दम बखुद रह गई।
مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم سے کسی نے روح کو کھینچ لیا اور میں ایک بت کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی. اسے دیکھتی رہی. وہ شہروز تھا اور آج کتنے ہی دنوں کے بعد وہ میرے سامنے تھا. میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ابا کے اشارے پہ اندر چلی گئی. رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور ابا بھی اسے پہچان گئے تھے، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں پہ کیا کرنے آیا تھا؟ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے آ رہے تھے اور نہ جانے ابا کیا کہیں گے اور اب کیا ہوگا. اگر شہروز نے کسی بات کا ذکر ابا کے سامنے کر دیا تو شاید وہ مجھے جان سے مار دے. خوف کے مارے میری رنگت زرد پڑ چکی تھی. وہ ابا کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ گئے اور ابا نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی. جب تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت خاصے تیز لہجے میں بولی، یہ میرا بیٹا شہروز ہے. آپ کی بیٹی کو ہسپتال میں دیکھ کر اسے پسند کرنے لگا ہے اور ہم اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں. لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ اٹھ کر دروازے کے میں قریب آ گئی اور چھوٹے سے سوراخ سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی. ابا ان کی بات سن کے کافی حیرت زدہ رہ گئے. وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن میں نے غصے کی مانند ان کی سرخ پڑتی ہوئی رنگت کو دیکھ لیا تھا. ابا نائستگی سے کہا کہ برخوردار، ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی اور میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے. جب عورت خاموش ہو گئی اور شہروز تیزی سے اٹھا اور ابا کے قدموں جا کر بیٹھ گیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر میرے دل کو کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو. وہ شخص میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا. انکل، مجھ پر اعتماد کیجیے، میں آپ کی بیٹی کو ساری زندگی خوش رکھوں گا. وہ پہلی لڑکی ہے جس کی طرف میں نے ان جذبات سے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے اور وہ آخری ہی ہوگی. ابا تیزی سے اٹھے اور تھوڑا دور جا کے کھڑے ہو گئے. اب ان لوگوں کی طرف ان کی پشت تھی. میرا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا. کیا مصیبت تھی کہ وہ شخص میرے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ جائے گا؟ اگر تم ہمارے گھر مہمان نہ ہوتے تو شاید میں تمہاری آنکھیں نکال لیتا، پر خوددار، لیکن تم ہمارے گھر مہمان ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاموشی سے واپس چلے جاؤ. جس خاموشی سے آئے ہو اسی خاموشی سے پلٹ جانا، اور پھر کسی جگہ پر یہ ذکر نہ کرنا کہ تم راحیل خان کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے گئے تھے. وہ عورت بات سنتے ہوئے تیزی سے اٹھی اور دروازے کی جانب چلی گئی، جبکہ شہروز کافی دیر وہیں کھڑا رہا اور ایک بار پھر ابا کے قریب ہو کر کہنے لگا، میں ساری زندگی آپ کی ہاں کے انتظار میں گزار سکتا ہوں، لیکن اپنی محبت کو کسی اور کا نصیب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ان کے جانے کے بعد اب اپنے کمرے میں چلے گئے اور اماں میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ شخص کون تھا؟ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ میرا دل چاہا میں اماں کے سامنے ساری حقیقت کھول کے بیان کر دوں، لیکن میں ان کے سامنے خاموش بیٹھی رہی ہوں. نہ جانے انہوں نے میری خاموشی کا کیا مطلب سمجھا. کچھ دیر وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر باہر چلی گئی. گھر میں میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں. وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا، لیکن 10 دنوں کے اندر اندر ابا نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی. میں رو رو کر بے حال تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے ملوں، لیکن میں نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا اور خاموش ہو گئی. ظاہری طور پہ میں بالکل خاموش تھی، لیکن دل میں وہ قیامت برپا تھی جس کا لفظوں میں بیان ناممکن ہے. اور بالآخر وہ دن بھی قریب آ گیا جب میری شادی مجاہد خان سے ہونی تھی. لیکن ان دنوں زمینی معاملات پر ایک شدید قسم کا جھگڑا ہوا اور مجاہد خان نے میرے ابا کو گریبان سے پکڑ لیا. شاید وہ لوگ چاہتے تھے کہ ابا کے نام جو زمین تھی وہ ابا میرے بجائے مجاہد نام کر دیں، اور اس شرط پر وہ شادی کر رہے تھے، لیکن ابا ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے. اور اسی بات پر گتھم گتھا ہونے کے بعد مجاہد خان نے وہ حرکت کی جس سے ابا نے وہ رشتہ توڑ دیا اور 2 دنوں کے اندر اندر میرا نکاح شہروز سے کروا دیا گیا. میں تو ابھی تک اپنے مقدر کے یوں بدل جانے پہ حیران اور پریشان تھی. شاید یہ وہ ہو چکا تھا جو ناممکن تھا. خدا نے مجھے اس وقت وہ شخص دیا جب میں نے اس کی امید ہی چھوڑ دی. اس کے بعد ابا سے پورے خاندان نے رشتہ ختم کر دیا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب پٹھانوں کی بیٹی کسی اجنبی شخص سے بیاتی گئی. اور مجاہد خان پر تو ایسی ضد سوار ہوئی کہ وہ گھر میں آ کر ابا کو دھمکی دے کر گیا. ابا نے 2 ہی دنوں کے اندر مجھے شہروز کے ساتھ رخصت کر دیا اور میں شہروز کے پاس آ گئی. اس رات میں دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی اور ابھی تک خود کو یقین دلانے کی کوشش میں تھی کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو چکا ہے. وہ خواب جسے دیکھتے میری کتنی راتیں گزر گئیں، آج وہ خواب بالکل حقیقت بن کے میرے سامنے تھا. جو میرے سامنے آ کے بیٹھا تو میں اسے جی بھر کے دیکھتے ہوئے رو دی. اس نے میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا. میں نے تمہیں بہت مشکلوں سے پایا اور میں نہیں چاہتا کہ تم میری زندگی میں کبھی بھی آنسو بہاؤ. جب تک میں زندہ رہوں گا تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں بہنے دوں گا. میں نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی اور اس کا مل جانا ہی میرے لیے خدا کی رحمت جیسا تھا. اور معجزہ اس نے
مجھے اس رات اس قدر معتبر کر دیا کہ مجھے اپنا آپ کسی نعمت کے جیسے لگنے لگا۔ وہ مجھے محبت سے خود میں سمیٹتا رہا اور میں خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ وہ زندگی کی شروعاتی دن اس قدر حسین تھے کہ مجھے لگنے لگا جیسے میں جنت میں آ چکی ہوں۔ میں کبھی کبھار والدین سے ملنے رات کو شہروز کے ساتھ جاتی اور رات کو واپس آ جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی مجھے دیکھے اور پھر ایک نیا ڈرامہ کھڑا ہو جائے۔ شہروز اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بہن شہروز سے چھوٹی تھی، لیکن پہل سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن میں یہ بات نوٹ کر لی کہ شہروز کی ماں مجھے خاصا پسند نہیں کرتی۔ اس کی وجہ بھی شہروز نے مجھے بتا دی کہ اس کی ماں پسند کی شادی کے حق میں نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے شہروز کی شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ اپنی مرضی سے شہروز نے یہ ضد لگا لی کہ وہ مجھے شادی کرے گا، اس لیے اس کی ماں ناراض ہے۔ شہروز نے مجھے کہا کہ یہ صرف وقتی طور پہ ناراضگی ہے، مجھے امید ہے تم سب کچھ اپنی محبت سے ٹھیک کر دو گی۔ پہلے تو مجھے بھی ایسا لگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوتا گیا کہ کچھ ناراضگیاں تا عمر قائم رہتی ہیں۔ ہمارے تایا اور دوسرے رشتہ دار ابا کے اس قدر خلاف ہو گئے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی جھگڑا ابا کے سرد ہوتا، اور انہی دنوں ایک دن ابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور ابا خاموشی سے چل بسے۔ میں ابا کے غم میں ٹوٹ کے بکھر گئی۔ عموماً بیٹیاں ماں کے ساتھ ہی زیادہ دوستانہ ماحول میں رہتی ہیں، لیکن میں بچپن سے ہی ابا کی لاڈلی تھی اور آج تک انہوں نے سخت لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اس قدر پابندیوں کے باوجود انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور انہی خواہشات کو پورا کرتے کرتے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ شہروز نے مجھے بہت محبت سے سمیٹ لیا۔ اس نے میرے دل کے تمام زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھتے ہوئے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ ہے۔ میں وہاں سے اماں کو لے کر آئی، کیونکہ میں جانتی تھی اب اماں کی وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے وہ والا گھر بیچ دیا اور ابا کی کچھ زمینیں میرے نام تھیں، اور کچھ رقم کو اکٹھا کر کے میں نے اپنے گھر کے قریب ہی اماں کے لیے گھر لے دیا۔ شہروز نے اس معاملے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ اماں کا اپنی ماں سے بھی بڑھ کے خیال رکھتا تھا، لیکن میری ساس کو یہ بات کھٹکتی رہی اور ہمارے گھر میں بدمزگی پیدا ہونے لگی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شہروز اپنی ماں سے دور ہو یا میرے سسرال میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا ہو، اس لیے میں نے کچھ رقم اماں کے بینک میں ٹرانسفر کر دی اور اماں کے اخراجات وہیں سے پورے ہوتے رہتے۔ شہروز اماں کو تمام چیزیں میسر کرتا اور زندگی کچھ پرسکون ہو گئی۔ اب زندگی میں کمی تھی تو صرف اور صرف ابا کی، لیکن جلد ہی میری ساس نے مجھے اولاد کے حوالے سے بھی کمی محسوس کروانا شروع کر دی۔ شہروز میری محبت، میری زندگی کا قیمتی سرمایہ تھا۔ وہ شخص مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ پوری دنیا میں میرے لیے صرف اس کی محبت کافی تھی۔ ہمارے محلے میں آ کر جب مجاہد اور اس کے کچھ اور بات ساتھی طرح طرح کی باتیں پھیلاتے، لیکن مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ شہروز مجھ پہ حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ لیکن میری ساس نے آہستہ آہستہ ان باتوں کو میرے لیے تانا بنا لیا، اور گھر میں میرے لیے سکون محدود ہوتا چلا گیا۔ میری ساس مجھے بد کردار سمجھتی تھی، اور اب ان کے مطابق میں نے ان کے بیٹے کو بہلا پھسلا کر اس سے شادی کر لی، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور میرے بدماش منگیتر کے ہاتھ لگ کے مارا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنی آزادی کی خاطر ان کے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کاش وہ محبت کے پنپتے ہوئے جذبات سے واقف ہوتی اور ان کا پتہ چلتا کہ کسی کو قربان کر دینا اس قدر آسان نہیں ہوتا۔ اگر میرا بس چلے تو میں تو شہروز پر ایک آنچ بھی نہ آنے دوں، کو جا کے اسے اپنی آزادیوں اور اپنی محبت کے لیے قربان کر دوں۔ میں نے ان کے ہر سخت سے سخت رویے کو برداشت کیا۔ کبھی کبھار اگر میں اماں کو اپنے گھر لے آتی تو وہ اماں کے سامنے مجھے جلی کٹی سنا دیتی اور میں خاموش ہو جاتی۔ حتیٰ کہ میرے والدین کے گھر میں آج تک میرے ماں باپ نے مجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی شہروز نے مجھ سے بات کی، لیکن وہ مجھ سے اس قدر متنفر تھیں کہ وہ گھر میں آئے ہوئے لوگوں کے سامنے مجھے اس قدر ذلیل کر دیتی کہ میرا بس چلتا تو میں خود کو ختم کر لیتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اس بات کو بنیاد بنا لیا کہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی اور نہ ہی انہیں وارث کی خوشی دے سکتی ہوں۔ اس بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے آئے روز مجھے ڈاکٹروں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ شہروز خاموشی سے ان کی بات مانتے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے جاتے، اور ڈاکٹرز کا کہنا یہی تھا کہ ظاہری طور پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اللہ نے چاہا اولاد ہو جائے گی، اور ہم خاموشی سے ایک اور مہینے کی امید لے کے واپس آ جاتے۔ میں کبھی کبھی سوچتی کہ نہ جانے خدا ہر ایک کی زندگی میں نہ کوئی کمی کیوں رکھتا ہے۔ جب مجھے تمام خوشیوں سے نوازا تو میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا، اور جب میری زندگی میں ایک حد تک سکون پیدا ہوا تو مجھے اس طرف سے اس قدر بے سکون کر دیا کہ میں رات دن اپنے دماغ میں یہی بات لے کے بیٹھی رہتی کہ اگر مجھ سے اولاد نہ ہوئی تو میری ساس شہروز کی دوسری شادی کروا دیں گی،
جن کی دھمکی وہ کافی بار مجھے دے چکی تھی۔ میرے پاس شہروز کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، میں یہ نہیں بانٹ سکتی تھی۔ میری ساس کے مقابلے میں میری نند کا رویہ پھر بھی مجھ سے کچھ بہتر تھا، اور میں اس امید کے سہارے تھی کہ اللہ کسی روز مجھے اولاد کی نعمت سے فیضیاب کریں گے اور میں مکمل ہو جاؤں گی، پھر میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی مجھ پر ٹوٹ پڑنے والی قیامتیں باقی ہیں، اور اس رات ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ شہروز میرے لیے مختلف تحفے لے کر آئے تھے، اور اس رات ہم اس قدر خوش تھے کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ شاید وہ ہماری آخری رات تھی کہ جب میں پوری رات اس کی باہوں میں سمٹی رہی اور مجھے محبت سے وہ اپنے ساتھ لگائے سوتا رہا۔ اس نے مجھے جی بھر کر اپنے دل کا حال سنایا، مجھ سے اس قدر محبت کرتا رہا کہ میں خود کو خوش قسمت محسوس کرتی رہی۔ اس روز وہ صبح جاب کے لیے نکلا، جب شام کو گھر واپس آتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی اسے کچل کر آگے چلی گئی۔ میں اس شام اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے کافی دیر ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ جب گھر میں پڑے موبائل کی گھنٹی بجی اور میری ساس نے کال ریسیو کی، لیکن مقابل کی بات سن کر وہ سینہ پیٹ پیٹ کے رونے لگیں، اور میں بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، میرا دل لرز کے رہ گیا۔ ارے کھا گئی ہے میرے بیٹے کو، کھا گئی بدبخت، میری ساس میری طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، اور میں دروازے میں بیٹھتی چلی گئی۔ اس شام شہروز نہیں آیا، بلکہ شہروز کا مردہ جسم واپس آیا۔ جانے یہ حادثہ تھا یا جان بوجھ کر اسے کسی نے کچل دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کی تمام خوشیاں اور خواہشیں بھی کسی نے کچل کے رکھ دیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پہ آسمان گرا دیا ہو، یا پھر مجھے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا ہو۔ میں چیخ چیخ کے رو رہی تھی اور اسے پکار رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ خاموشی سے لیٹا ہوا تھا، جیسے میرے کوئی بھی پکار اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ ابھی تو میری زندگی میں خوشیوں کی شروعات ہوئی تھی۔ میں اسے جھنجھوڑ کر اسے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ اس کے باوجود تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن اس کے پاس اب میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس کے حوالے تھی اور مجھے خدا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ شہروز کو دفنا دیا گیا اور میں شدید صدمے کے زیر اثر کتنے ہی دن بے ہوش رہی۔ میں جب ہوش میں آتی تو چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیتی۔ اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا، مجھے پورا گھر تو کیا پوری دنیا کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اس کے بغیر کوئی اپنا نہیں تھا، اور وہ بھی مجھے یوں بے بسی میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اماں مجھے مسلسل حوصلے اور دلاسے دیتی رہی، لیکن صبر تھا کہ مجھے آ ہی نہیں رہا تھا۔ اور اس کے بعد میری ساس کا رویہ مجھ سے سخت تر ہوتا چلا گیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید میری وجہ سے ہی شہروز کو کسی نے جان بوجھ کر چل دیا ہے۔ اس کا دل، اس کا ڈر حقیقت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ کیسے مجھے برداشت کر سکتی تھی، اور آج اس کے بغیر اس کی خبر کے ساتھ اسے گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اس سے پہلے نہ کبھی یہ خیال اس جانب کیا اور نہ ہی مجھے اس خیال کرنے کا وقت ملا۔ میں تو اس کے صدمے میں اس قدر گم تھی کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کسی بات کا، اور آج جب مجھے یہ خبر ملی تو اس کے ساتھ ہی میری ساس کے الفاظ گویا زہر کی مانند تھے۔ وہ یہی سمجھنے لگی کہ ان کے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو پھر یہ حمل کہاں سے آ گیا، اور میرے پیٹ میں تقریباً 2 ماہ کا حمل تھا۔ لیکن کسی نے بھی میری بات کو نہیں سمجھا، اور میری ساس کے ساتھ محلے کے دوسرے لوگوں نے بھی میرے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ رہی صحیح کسر مجاہد خان نے پوری کر دی۔ وہ محلے کے اوباش لڑکوں کو یہی کہتا پھرتا کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، اور میں اکیلی عورت آخر کس کس کو صفائی دیتی پھرتی۔ میں رو رو کر بے حال تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور محلے کے لوگوں نے مجھ پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں محلہ چھوڑ کے چلی جاؤں۔ لیکن یہاں پر میرے شہروز کی قبر تھی، جو میں کسی صورت بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی۔ لوگوں کا غلط خیال تھا کہ مجھے شہروز کے گھر کے بعد شہروز کے محلے سے بھی نکلوا دیں گے۔ مجھ سے الزامات کی کوئی حد نہیں تھی۔ لوگ مجھ پر لان تان کرتے کہ اس شخص نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس کی آنکھیں مونتے ہی میں نے اپنے جسم کو بیچ کر اس کی عزت کو نیلام کر دیا۔ میں رو رو کر لوگوں کو بتاتی کہ یہ شہروز کا بچہ ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میں تو آج تک اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائی، اور نہ ہی زندگی بھر اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ لیکن کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ میری ساس نے مجھ پر وہ الزامات لگائے جو لگائے جانے کے قابل نہیں تھے۔ میں وہاں سے نکل کر اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ہم ماں بیٹی یہیں پہ رہتی۔ محلے والوں نے ہم سے مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ 1-2 گھر تھے جو ہمارے گھر میں آتے جاتے، ورنہ تو لوگوں نے مجھ پر بد کردار ہونے کا ایسا لیبل لگایا کہ شاید میں ساری زندگی دھوتے دھوتے مر جاتی۔ میں ہر روز خاموشی سے شہروز کی قبر پہ نکل جاتی
اور عصر سے مغرب تک اس کی قبر پر بیٹھ کے روتی رہتی۔ صبح پھر فجر کی نماز ادا کرتی اور اس کی قبر پر چلی جاتی۔ ہر بار اس سے یہی سوال کرتی کہ جب خوشیوں کے دن آئے تھے تب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں پنجگانہ نماز ادا کرتی، ہر نماز میں اپنے کردار اور اپنے شوہر کی مغفرت کی دعا مانگتی۔ میں خدا سے کہتی کہ تو جانتا ہے کہ میں ایک پاک باز عورت ہوں اور میرے پیٹ میں اس وقت میرے شوہر کا بچہ ہے، تو اس جان کی حفاظت کرنا اور میرے کردار پہ لگے ہوئے اس داغ کو مٹا دینا۔ لوگوں کا مجھ پہ دباؤ تھا کہ میں اس بچے کو ختم کروا دوں، لیکن یہ بچہ مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا اور میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی جان کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ یہ شہروز کی آخری نشانی تھی اور میں اسے ہر حال میں جنم دینا چاہتی تھی۔ میرے دن قریب ہی تھے اور شہروز کو گئے ہوئے پورے 9 مہینے بیت چکے تھے، جب ایک دن عصر کے وقت میں قبر پہ گئی اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ میں نے چاہا کہ میں اٹھ کر گھر چلی جاؤں، لیکن تکلیف اس قدر شدید تھی کہ اس نے مجھے اٹھنے ہی نہ دیا اور میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی اور میں شہروز کی قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ میں مسلسل خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، لیکن تکلیف سے میری چیخیں نکل رہی تھیں اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف کی لہریں مجھے چیخنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ میں نے چیختے ہوئے شہروز کو بلانا شروع کر دیا۔ کاش اماں کہیں سے آ جاتی یا کوئی تو آ جاتا جو مجھے بچا لیتا، لیکن شاید آج مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تکلیف کی شدت سے میں ہوش کھونے لگی اور آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ شہروز اور میں اپنے کمرے میں موجود تھے اور میں نے اسے بچہ پکڑایا۔ میرے ہاتھ میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ میں نے اسے پکڑایا اور وہ اسے دیکھ کے اس قدر خوش تھا کہ خوشی اس کی آنکھوں سے بیان نہیں ہو رہی تھی۔ اس بچے کو پکڑ کر وہ بوسے دے رہا تھا اور ممنون نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تم پر راضی ہوں، تم نے میری محبت کا حق ادا کر دیا، وہ مشکور نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا اور ایک دم سے ہی میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں اسپتال کے کمرے میں موجود تھی اور مجھ پر جھکی ہوئی ڈاکٹر مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں نے آنکھیں موند لی۔ یہ خواب تھا، یقیناً وہ جان گیا تھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اس کا وہ ممنون سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں میرے پاس آ کر اس بچے کو لے کے آئیں۔ وہ ہو بہو شہروز کی کاپی تھا، جیسے اللہ نے میرے بیٹی کی شکل میں مجھے میرا شہروز واپس کر دیا۔ جب میں کافی دیر تک واپس نہیں آئی تو اماں قبرستان میں مجھے بلانے کے لیے آئی، کیونکہ وہ اکثر میری صحت کے بارے میں فکر مند رہتی تھی اور میں تھوڑی سی دیر ہونے کے بعد مجھے لینے کے لیے آ جاتی، اور جب انہوں نے مجھے وہاں پہ گرا ہوا پایا تو چیخو پکار کرنی شروع کر دی اور پھر کچھ لوگوں کی مدد سے مجھے اسپتال میں منتقل کروا دیا گیا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کے گھر آ گئی۔ میں ان کی بالکل اسی طرح کی پرورش کروں گی جیسے اس کا باپ تھا۔ میری ساس کو اپنے پوتے میں جب اپنے بیٹے کی شکل نظر آتی ہے تو مجبور ہو کر کبھی نہ کبھی اسے ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ شرمندہ ہے، لیکن میں پچھلی کوئی بھی بات دہرانا نہیں چاہتی۔ میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میرے پاس شہروز کی نشانی موجود ہے، جس کے سہارے میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گی۔